شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں۔ آپ نے دکھایا کہ کچھ لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی، تو اس سلسلہ میں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مزارات کے آداب۔ اور ایک چلن چلا ہوا ہے ابھی، میں آپ کو بتا دوں، برا مت ماننا کوئی بھی اس ویڈیو کا جو میں بات بول رہا ہوں، ہرگز اللہ کے واسطے برا مت ماننا۔ کہیں بھی سوشل میڈیا پر جائیں گے تو یہ چل رہا ہے کہ ایک مولانا کا، کوئی بھی مولانا ہو، اسے کٹ کا نشان لگا ڈالیں گے۔ بھائی کیوں؟ آپ کیا جان رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں جان رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام امت مسلمہ کو اس طرح خوش و آباد رکھے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ہے وہ بہت اہم اور ضروری تھا، اسی لیے میں اس ویڈیو کو بنانے پر مجبور ہوا، اور یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہر ویڈیو میں آتے ہیں، یہ بول کر چلے جاتے ہیں کہ اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً اہم مسئلہ ہے، تبھی میں بولتا ہوں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دیکھنا، تبھی باتوں کو آپ سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ نے آدھی ویڈیو دیکھ کر ویڈیو اسکپ کر دی یا ویڈیو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ پوری بات نہیں سمجھ پائیں گے اور تمام باتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ مزار پر جانا کیسا ہے، اور مزار پر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ خرافاتی کام کرتے ہیں، وہ سب کام کیسا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بڑے عالم ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے یہ رائے لیتے ہیں کہ مزار پر جانا کیسا ہے، مزار پر جا کر کیا کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں وہ آپ لوگوں کو پوری وضاحت سے بتائیں گے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور آپ ہمیں لاہور سے جوائن کیے ہوئے ہیں۔ آپ صدر ہیں ادارہ صراط مستقیم کے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ ممبر علماء کونسل سنی تحریک بھی ہیں۔ میرے خیال سے ایک چھوٹی سی نظر اس رپورٹ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی جو رپورٹ ہے آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، اس کو ہم نے ذرا شارٹ کر دیا ہے، جن پوائنٹس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں۔ لاہور چلتے ہیں، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، رپورٹ بھی ظاہر ہے آپ نے دیکھی ہوگی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ نہیں سر، بہت میں نے رپورٹ بھی دیکھی، جی، اور اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں۔ جی، ایک تو وہ رپورٹ میں جو کچھ آپ نے دکھایا کہ کچھ لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جی، تو اس سلسلہ میں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مزارات کے آداب کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے کافی دیر سے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہینڈ بل ہے جو ہم نے محکمہ اوقاف، مشائخ اور علماء اور عوام کی طرف ہزارہ تعداد میں اس کو تقسیم کیا، اور تمام مفتیان کرام اس پر دستخط موجود ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ ہم نے پریس کانفرنس میں حضرت داتا گنج بخش ویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر 1 فروری کو ایک تفصیلی فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ جی، لیکن بات یہ ہے کہ مزارات کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر کہ معاذ اللہ وہ ان کو بتوں سے تعبیر کرتے ہیں اور جہاں جانے والوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جی، یہ کسی لحاظ سے بھی روا نہیں ہے، اور یہ سراسر قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مزارات اولیاء اللہ کی رحمت کے گہوارے ہیں، یہ متبرک مقامات ہیں، یہاں حاضری سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں میں چاہتا ہوں کہ میں چند حوالہ جات ناظرین کے سامنے پیش کر دوں۔ جی، قبر ایک خاص مقام ہے جس کے ساتھ مومن کی روح کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، اور اس کا اتنا احترام ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ اگر آگ پہ قدم آ جائے تو برداشت کر لو، مگر قبر پہ قدم نہیں آنا چاہیے۔ ایک شخص کونی لگا کے بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر،
मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ मौजूद है, फरमाया हाथ पीछे हटा दो, कब्र वाले को तकलीफ़ होती है। इन मुतबर्रक मकामात से बरकत के लिहाज से और दुआएं मांगने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अहद सहाबा से ये बात साबित। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 110 पर हदीस नंबर 14617 है जी, जिसमें हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक अमल बताया, जो मशहूर सहाबी हैं। मस्जिद फ़तह जो मदीना शरीफ में जबल सला पर मौजूद है, उस मस्जिद फ़तह की जगह पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर बुध वाले दिन दुआ मांगी और 2 नमाज़ों के दरमियानी वक्फ़ा में वो दुआ कबूल हुई। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फ़लम यंज़िल बी अम्रुम मुहिम्मुन गलीज़ुन इल्ला तवक्कयतु तिल्का अस्साअह, कि जब भी मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई मुश्किल पेश आई है तो मैं मस्जिद फ़तह गया हूँ, और मस्जिद फ़तह में उसी वक्त में कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, मैंने उस मुतबर्रक जगह पर दुआ मांगी है। कहते हैं फ़आरिफुल इजाबा, यानी हाथ नीचे करने से पहले वो मेरी दुआ कबूल होती रही है। वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 39 पर भी ये मौजूद है। अब यहाँ से पता चला कि पत्थरों पर जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आपके कदम मुबारक लगे, वहाँ इतनी बरकत आ गई कि जिसकी बुनियाद पर हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु नियत से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर दुआ मांगते हैं और वो दुआएं कबूल होती हैं जी। ये जो मैंने आपके सामने हज़रत जाबिर का अमल पेश किया, इसकी सनद भी बिल्कुल बेगुबार है और किसी तरह का कोई ज़ोफ़ मौजूद नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जब महज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की निस्बत से उस जगह में इतनी बरकत आ गई, तो जहाँ रब्बे ज़ुल जलाल के मकबूल बंदे होते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खुद जलवागर हैं और औलिया किराम अलैहिमुर रहमा जहाँ मराकद पुरनूर में मौजूद हैं, यकीनन वहाँ जाना हर दौर में अहले हक़ का अमल रहा है और वहाँ दुआओं की कबूलियत के लिए भी लोग जाते रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ये कहते हैं या कुछ स्कॉलर्स की शायद ये भी थिंकिंग है, वो भी कुरान और हदीस का ही हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये ने फरमाया है कि मुझसे डायरेक्ट मांगो, मतलब है कि मैं तुम्हारे शहर रख से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो इसमें फिर वसीले का कॉन्सेप्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते। आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं सर? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो फरमाया कि मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, ये मुतलकन इंसान के लिए है, उसमें काफिर भी हैं, उसमें मोमिन भी हैं जी। ये मोमिनीन के लिहाज से तो उसने कहा है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। तो अगर इस आयत को बनाया जाए तो वहाँ तो पता चलेगा कि फिर काफिर की भी दुआ कबूल होनी चाहिए, इस वास्ते कि काफिर की शारक से भी अल्लाह करीब है। इस बुनियाद पर इस आयत को पेश नज़र रख के अल्लाह वालों का जो मकाम व मर्तबा है उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। इस सिलसिला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस वक़्त अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वसीले की बात की गई, इब्ने कसीर जो तफसीर मशहूर है उसमें ये मौजूद है कि हज़रत सवाद बिन कारब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आके कलमा पढ़ा तो उन्होंने एक नात शरीफ पेश की। उसमें उन्होंने कहा अशहदु अन्नका अदनल मुरसलीना इलल्लाहि वसीलतन यब्नल अक्रमीन अल अताइबी, मैं ये गवाही देता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ जाने के लिए अगरचे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वसीला हैं, लेकिन आप उन सब में से करीब तरीन का वसीला है। अब ज़ाहिर है कि जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम के सामने वसीला कहा जा रहा था वो दुनिया से जा चुके थे, इसके बावजूद उनके वसीला होने की हैसियत को नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसको महबूब अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। हम पहले ही इस सिलसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, हैंड बिल तकसीम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ इतना ताउन करें कि इन मज़ारात के लिहाज से जो दूसरा पहलू कुछ लोग पेश करते हैं, इन्हें बुत कहते हैं या इस तरह की बातें जी। तो बुखारी शरीफ में ऐसे लोगों को खवारिज कहा गया और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि खवारिज जो हैं वो बुतों वाली आयात वलियों पे चस्पा करते हैं और वो मखलूक में से शरीर लोग हैं। तो हमें ये चूँकि ये जो मज़ारात हैं ये मीनार नूर हैं, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल जैसे लोग हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए तो कहते हैं इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। इतनी बड़ी इनकी अज़मत है, इनको माज़अल्लाह ये छोटे लफ्ज़ हैं उनसे ताबीर करना
یا ان کے مقام و منزلت کو گرانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں جہاں یہ خرافات ہیں ان کے خلاف جہاد لازم ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے سجادہ نشین، بہت سے مشائخ وہ ہیں اس پر پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یہ بعض جو حال ایسا کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کو دیکھی اور آپ لوگوں کو بہت ساری بات سمجھ میں آئی ہوگی، بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی ہوگی اس ویڈیو سے، ان مولانا کی بیان سے ان سے بہت ساری چیز سیکھنے کو ملا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں جو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں لوگ ناچ رہے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، کسی ایک انسان کے لیے آپ پوری قوم کو یا کسی بھی فرقے کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا یہ بات۔ اسی لیے میں بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی جو ویڈیو تھی، دیوبند جو جگہ ہے وہاں کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی تھی جو بہت وائرل ہوا تھا۔ جب میں نے اسی کمنٹ وغیرہ پڑھے تو بہت سارے گندے گندے کمنٹ تھے جس کو میں اپنے زبان سے اظہار نہیں کر سکتا میرے دوستو۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہر فرقے میں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طریقوں پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے طریقوں سے آپ پوری قوم کو یا کوئی بھی فرقے کو یا کسی بھی طریقے کے فرقے کو آپ بدنام نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پہلی بات ہوئی، اور دوسری بات مولانا صاحب کا یہ تھا کہ وسیلہ سے مانگنا کیسا ہے؟ یہ تو خیر مفتیان اکرام کا مسئلہ ہے، یہ مفتیان اکرام پوری وضاحت سے بتائیں گے، لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی یہ بات بول دوں آپ لوگوں کو۔ وسیلہ سے جو مانگنا ہے، یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ وسیلہ سے مانگے کوئی اعتراض نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سے مانگے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اللہ کے ولی ہیں آپ ان سے بھی وسیلہ مانگتے ہیں، تو یہ ہمارے کچھ میرے حساب سے، یہ آپ لوگ اپنے دین میں اس کو شامل مت کیجیے گا، یہ اپنے فرقہ واریت والے میں اس میں شامل نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے حساب سے، اپنے حساب سے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوال انہوں نے کیا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے؟ اللہ نے جو ہے ہمیں ڈائریکٹ رجوع کیا اپنے سامنے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، آپ کسی سے کیوں مانگو گے؟ جب اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو ہمیں اس پابندی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز پڑھے، آپ نماز پڑھ کے اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، یہ ہو گیا دوسری چیز۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف کہ مزار پر جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، شرک ہے، میں شرک نہیں کہہ رہا ہوں اس کو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مزار پر جائیں تو اس کو شرک نہیں کہیں گے، مزار پر جائیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں جو وہاں پر موجود ہے، جو اس قبر میں، اس مزارات میں، اس مزار میں اس وقت موجود ہے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، نہ کہ اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ اتنا کام کر سکتے ہیں، مزار پر جائیں، مزار پر جانا کوئی شرک نہیں ہے، آپ مزار پر جا کر اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور مزار پر جانے سے آپ کے دل و دماغ میں ایک چیز ضرور پیدا ہوگا، جب مزار پر جائیں گے، جب قبرستانوں میں جائیں گے تو ہمیں بھی یہ آپ کے دل و دماغ میں ضرور آئے گا یہ بات کہ ہمیں بھی کل ہو کر اسی جگہ آنا ہے، یہی ہمارا آخری اور ساری زندگی والی گھر یہی ہے۔ تو آپ لوگ اس حساب سے جائیں، نہ کہ اس حساب سے جائیں کہ مجھے وہاں جا کر میں جاؤں گا تو وہاں مجھے شفا ملے گا، وہاں مجھے یہ ملے گا، وہاں مجھے وہ ملے گا، ہمارا جتنا مسئلہ سب جا کر حل ہو جائے گا، میں اس سے مانگوں گا۔ میں نے بہت سارے ایسی ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو کیا بتاؤں اس میں۔ اسی لیے میرے بھائی جو لوگ فرقہ واریت کر رہے ہیں، وہ خیر وہ جو بھی ہوں، جماعت والے ہوں یا اہل حدیث ہوں یا پھر دیوبندی ہوں یا پھر اہل سنت والجماعت والے، کوئی بھی فرقہ والے ہوں، یہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں یہ بہت ناقابل برداشت ہے، اور ایک چلن چلا ہوا ہے ابھی۔ میں آپ کو بتا دوں، برا مت ماننا کوئی بھی اس ویڈیو کا جو میں بات بول رہا ہوں، ہرگز اللہ کے واسطے برا مت ماننا کہ کہیں بھی سوشل میڈیا پر جائیں گے تو یہ چل رہا ہے کہ ایک مولانا کا، کوئی بھی مولانا ہو، اسے کٹ کا نشان لگا ڈالیں گے۔ بھائی کیوں؟ آپ کیا جان رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں جان رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط، اور نیچے ایک مولانا رہیں گے اس کو ٹک، بلو ٹک لگا دیں گے۔ آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ اور یہ سب جو ہوتا ہے نا، جن کو دین کا بالکل بھی پتہ نہیں کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جن کو دین کا بالکل پتہ نہیں وہی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں سے پھر میں ایک بار گزارش کروں گا، آپ لوگ فلسطین کے حق میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلسطین کو، حالات کو جلد سے جلد بہتر کر دے اور مسجد اقصی فتح کر دے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام۔